الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج رجالا يأتوك على كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب خیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج کے خطبے کے اندر حج بیت اللہ کی فضیلت اور حج کا فلسفہ کیا ہے اس پر گفتگو کروں گا، اس لیے کہ یہ حج کے مہینے چل بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ حج کے لیے جا بھی چکے ہیں اور کچھ لوگوں نے جانا بھی ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں بیت اللہ جاؤں، بیت اللہ کا طواف کروں، صفا مروہ کی سعی کروں، میدان عرفات میں جاؤں، میدان مزدلفہ میں جاؤں۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بیت اللہ کے انوارات حاصل کرنے کی، بیت اللہ کی روحانیت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں۔ اب اس قرآن کریم کی آیت میں ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب انداز کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ بعد میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو حج کا جب اللہ نے حکم دیا، انداز بدل دیا، دیگر عبادات اور احکامات کا حکم دیا، انداز یہ نہیں تھا۔ کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب حج کا حکم دینے کا ارادہ کیا، جب اللہ نے حج کو بیان کیا تو اسلوب یہ اختیار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ حج کرو، بلکہ اس سے پہلے کہا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر لازم ہے، حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ یا اللہ سارے دنیا کے مسلمان حج کریں گے؟ کہا نہ، من استطاع الیہ سبیلا، جو یہاں سے وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، اتنے پیسے ہوں، گھر کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو، تو ایسے آدمی کو اوپر حج کرنا پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اسلوب بدل دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیگر عبادات کے اندر ریاکاری جلدی نہیں آتی۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، آدمی نماز پڑھے گا، اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے کوئی انوکھا کام کیا ہے، دوسرے لوگ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ریاکاری نہیں آئے گی جلدی۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کے بعد ریاکاری نہیں آتی، میں نے کون سا دنیا میں انوکھا کام کر لیا ہے، میں نے زکوٰۃ دی ہے، وہ بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، تو زکوٰۃ دینے میں تو سب برابر، جلدی ریاکاری نہیں آتی۔ کتب علیکم الصیام، تمہاروں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزہ رکھ لیا، کوئی ریاکاری نہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں، سب نے روزہ رکھا ہے، میں نے کون سا انوکھا کام کیا تھا۔ ہاں، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہر بندہ نہیں کرتا۔ آپ کے علاقے سے، آپ کے محلے سے، آپ کے ایریے سے ممکن ہے کہ کوئی ایک بندہ گیا ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اس ایریے سے، گلبرگ کے اس علاقے سے کتنے لوگ حج پہ گئے ہوں گے؟ بہت ہی کم۔ تو حج پر جانے والے کم ہیں، اس کے اندر ریاکاری جلدی آ سکتی تھی، اس لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ، حج اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ حج کا جب ارادہ یہاں سے شروع کیا، مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو، یہاں سے وہاں جا کر وہاں کی چیزیں دیکھنا مقصود
نہ ہو، یہاں سے ارادہ کرتے وقت یہ نیت نہ ہو وہاں پر جا کے شاپنگ کروں گا، وہاں پر جا کر وہاں کے علاقوں کو دیکھوں گا، کیسے علاقے ہیں، گھومنے کی جگہ کیسے ہے، یہ چیزیں تمہارے دل میں خیال میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا ہے، اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اسلوب بدل دیا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر دی۔ تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کے لیے، یأتوک، آپ کے اعلان سن کر لوگ آئیں گے، مرد بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، جوان بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، شہر کے رہنے والے بھی آئیں گے، دیہات کے رہنے والے بھی آئیں گے، امیر بھی آئے گا، غریب بھی آئے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، اعلان کیا، تو اس آواز کو اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دیا۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود تھے تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے تھے انہوں نے بھی سنا، حتیٰ کہ عالم ارواح کے اندر وہ روحیں جو ابھی تک آئی نہیں تھی انہوں نے بھی سنی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ آواز جس تک پہنچی اور اس آواز پر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں اتنی مرتبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ آواز ہر تک پہنچی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج، جس آدمی نے حج کیا اور کس انداز کے ساتھ کیا، سیکھ کر کیا، میرے طریقے کو دیکھ کر کیا، فلم یرفث، اس کے اندر کوئی گناہ کے کام نہیں کیے، زبان سے غلط بات نہیں نکالی، آنکھوں سے غلط جگہ پر دیکھا نہیں ہے، ہاتھ اس کے غلط جگہ پر استعمال نہیں ہوئے، اس کے دل اور دماغ کے اندر برے خیالات نہیں آئے، فلم یرفث ولم یفسق، اعلانیہ گناہ بھی نہیں کیا اس نے۔ اب یہ آدمی جب حج کر کے لوٹے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت امہ، یہ ایسے لوٹے گا جیسے کہ آج ہی یہ ماں کی پیٹ سے باہر آیا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اوپر کوئی گناہ نہیں، وہ بالکل پاک صاف گناہوں سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جبکہ عیسائیوں کے ہاں ان کا عقیدہ یہ ہے ان کے ہاں ہر بچہ پیدا ہونے والا گنہگار ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے ان کے یہاں ایک رسم بپتسمہ دیتے ہیں، بچے کو نہلاتے ہیں، پوپ کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ اب گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، کہ ہر بچہ وہ فطرت اسلام پر پاک صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے، اس کو اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں بعد میں جیسے وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو بچہ بھی مسلمان بن جاتا ہے، اگر ماں باپ یہودی عیسائی تھے تو بچہ بھی پھر جو ہے انہی ماحول کے اندر متاثر ہو کر یہودی اور نصرانی بن جاتا ہے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت مسلمان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت کہ حج کر کے جب واپسی لوٹے گا اس کے تمام گناہوں کو اللہ ایسے معاف کر دیں گے جیسے کہ آج یہ ماں کی پیٹ سے باہر آیا تھا۔ حقوق اللہ کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ حقوق جو اللہ کے تھے، گناہ صغیرہ کبیرہ جو اللہ کے حقوق تھے، اللہ کہتے ہیں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہاں دوسرے گناہ وہ ہیں یہ حقوق العباد ہیں، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا تھا، معافی نہیں مانگی، آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، وہ معاف نہیں کیا، اس کو اس کا حق نہیں دیا، آپ 20 دفعہ حج جا کر کریں، یہ حقوق معاف ہونے والے نہیں ہیں۔
تو یہ کہا کہ وہ حج کرنے کے بعد ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا، اس سے مراد گناہ صغیرہ اور حقوق اللہ جو اللہ کے اوپر حقوق تھے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ گناہ جو بندوں سے متعلق تھے، کسی کا دل دکھایا ہوا تھا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، حج کرنے سے ایسے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اب وہ اس کو چاہیے کہ فلیتعجل، جلدی اس کو کر لے، فوراً کر لے اس میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آج یہ صحت مند ہے، تندرست ہے، کل کو یہ بیمار ہو جائے۔ آج یہ چل پھر سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک، چونکہ حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے، مخصوص جگہ میں ہوتا ہے، یہ نماز کی طرح ہر وقت کہیں بھی پڑھ لو آپ، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ہی جگہ پر جانا ہے، حج کے دنوں میں جانا ہے، حج کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس آدمی کو پر حج فرض ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتعجل، اس کو کیا کر لی جائے، جلدی کر لے، فوراً کر لے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال یہ کیا بیمار ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال حالات ایسے بن جائیں کہ اس کے پاس آج تو پیسے تھے، حج فرض ہو گیا، جب ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا یہ زندگی بھر اس پر فرض ہی رہے گا۔ اب اس نے تاخیر کی، اب تو پیسے تھے اس کے پاس، تاخیر کرنے کی وجہ سے حج مہنگا ہو گیا، حج مہنگا ہونے کی وجہ سے اب اس کی استطاعت نہیں رہی، تو یہ آدمی گناہ گار ہوگا، کیونکہ حج تو اسی وقت فرض ہو چکا تھا، اسی وقت کر لینا چاہیے تھا، تجھے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے سال بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ رہے یا کوئی اور حاجت پیش آ جائے، اس لیے حج کی تاخیر بغیر کسی مجبوری کے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہو گئی تو پھر بھی حج جو آپ پر فرض ہے وہ کبھی بھی ساقط ہونے والا نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، مولانا صاحب اب تو اتنا مہنگا حج ہو چکا، کیسے کریں گے؟ آپ پر تو حج پہلے سے فرض ہو چکا تھا، یہ تو فکر اس کو کرنی چاہیے جس پر حج فرض ہے۔ مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے، حج جب آپ کو، کیونکہ حج کی شرائط میں سے یہ ہے کہ کتنے آپ کے پاس پیسے ہوں کہ یہاں سے وہاں تک جا سکے، وہاں سے واپس آ سکے، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو گھر والوں کو بھی ادا کر سکیں۔ اب 20 لاکھ کا بھی ہو جائے، اگر آپ کے پاس ہوں گے تو حج فرض ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پر غلط فہمی میں نہ رہیں، اب مہنگا ہو گیا لہٰذا حج ساقط ہو جائے گا، حج ساقط نہیں ہوتا، حج آپ کے ذمہ بدستور رہے گا۔ تو حج کو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکھ کر۔ اب اس کے فلسفہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ حج کے ارادے سے جب ہم جاتے ہیں اس میں زاویہ کیا ہے، نقطہ کیا ہے، کس نیت سے کریں ہم حج؟ تو اس میں 2 نقطے ہیں۔ ایک تو یہ حج کا سفر یہ دیوانہ سفر ہے، مستانہ سفر ہے، اور دوسرا یہ موت ما قبل الموت، موت سے پہلے مرنے کا سفر ہے۔ بات کو سمجھیے، یہ سفر مستانہ سفر ہے، یہ سفر دیوانہ سفر ہے۔ کیسے؟ دنیا کے اندر انسان جب کسی سے عشق مزاجی کے اندر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس وقت اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو رام کرنے کے لیے، اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے زبان سے تعریف کرتا ہے۔ کیا حسن ہے، کیا اس کی چال ہے، کیا اس کی باتیں ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے اللہ نے کیا کیا چیز رکھی ہے، تو وہ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے، زبان سے تعریفیں کرتا اس کی۔ اسی طرح مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ۔
یہ ساری تعریفیں اللہ کی کر رہا ہے زبان کے ذریعے سے۔ جب محبوب زبان کی ذریعے سے تعریف سے راضی نہیں ہوتا تو پھر دنیا کے اندر یہ مجازی عاشق کیا کرتا ہے؟ دوسرا مرحلہ اس کے پاس جاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، اس کے قدموں میں جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دیتا ہے۔ یہاں پر نماز کا فلسفہ دیا گیا۔ نماز کے اندر یہی ہے، اللہ اکبر، نیت باندھ لی، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، چہرہ جھکا ہوا ہے، عاجزی کی تصویر بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اگر یہاں بھی بات نہ بنی رکوع میں چلا گیا، اگر یہاں بھی بات نہ بنی مزید جھک گیا، اپنی ناک اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیا، وہ مقدس اعضاء جو کسی کے سامنے جھکاتا نہیں تھا جھکا دیے، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ تو یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ دنیا کے اندر جو عاشق مزاج جب یہ دوسرے طریقے سے بھی محبوب راضی نہ ہو تو تیسرا طریقہ کیا اختیار کرتا؟ اس پر پیسہ خرچ کرتا ہے، تحفے خرید کر مال اس پر خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ کا فلسفہ دیا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، زکوٰۃ دے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر، صدقہ دے، خیرات کر، مسجد بنا دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مدرسہ تعمیر کر دیا، ہاسپٹل بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، غریب کو راشن دلا دیا، بے لباس کو لباس دلا دیا، آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے۔ پھر جب بات اس سے بھی نہیں چلتی تو عاشق کیا کرتا ہے؟ ایک وقت ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھا لے، کہتا نہیں دل چاہتا، پی لے، دل ہی نہیں چاہتا، دل بے چین ہے، دل میں خوف ہے۔ اب یہاں پر روزے کا فلسفہ دیا جا رہا ہے کہ تو اللہ کی محبت میں آ کر کھانا چھوڑ دے۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے کھانا چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے پینا چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے اپنی جائز خواہشات کو کنٹرول کر لیا، روک لیا۔ یہاں پر روزے کا فلسفہ دیا۔ اور پھر پانچواں اسٹیج یہ آتا ہے، دنیا کا عاشق مزاج کیا کرتا ہے؟ جب ان باتوں سے بھی بات نہیں بنتی، اب آخری ایک اسٹیج یہ آتا ہے، وہ گھر کے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، گھر کو چھوڑ دیتا ہے، والد کو چھوڑ دیتا ہے، ماں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، بہنوں کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے پڑوس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے شہر کو چھوڑ دیتا ہے، سب کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاتا ہے تاکہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح حج کا فلسفہ دیا جا رہا ہے۔ حج کرنے والا اپنے لباس کو اتار دیتا ہے، احرام کفن نما کپڑے پہن کر ہاتھ سے گھڑی اتار لی، پاؤں سے جوتے اتار لیے، اب یہ یہاں سے چلتا ہے۔ اس نے گھر کو چھوڑا، اپنی والد کو چھوڑا، اپنی والدہ کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا، صرف کس لیے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ حج کا جو سفر ہے یہ مستانہ سفر ہے، یہ عاشقانہ سفر ہے۔ اس کے اندر ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا پڑے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ حج کا سفر اس لیے دیا گیا۔ اسی طرح اس حج کے اندر آوازوں کو ملانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی، اللہ کے حکم سے اعلان کیا، لوگوں حج کے لیے آ جاؤ۔ تمام انسانوں تک یہ آواز پہنچی، عالم ارواح تک یہ آواز پہنچی، سب نے کہا، جس نے یہ کہا لبیک حاضر ہے، لبیک کہہ دیا، ہاں حج کے لیے آئیں گے۔ آج جب عملی طور پر یہاں سے بیت اللہ میں پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس آواز کو بلند کرنے میں عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، عام بندہ بھی ہے، اور اسی طرح بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، مرد بھی اس میں ہے، عورت بھی اس میں ہے، جوان بھی اس میں ہے، بوڑھا بھی اس میں ہے، ہر شہر کے رہنے والا اس آواز کو بلند کر رہا ہے۔ اس میں ڈاکٹر بھی ہے، اس میں انجینئر بھی ہے، تمام ملکوں کے لوگ اس کے اندر شریک ہیں، سب مل کر اس آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ جب یہ آواز اوپر اللہ تک پہنچتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو عذاب کے فیصلے کیے گئے تھے سب ختم کر دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جن کی خلقت پر تم نے اعتراض کیا تھا، کہ اللہ انسان کو کیوں بنا رہے، دنیا میں جا کر گناہ کریں گے، آپس میں قتل و قتال کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، اللہ اس وقت ان پر فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ بندے جو سب کو چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، یہاں پر بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں۔ حج کا سفر کوئی آسان سفر تو نہیں ہے، جتنی سہولیات بھی آ جائیں لیکن اس میں مشقت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے تو کہا کہ حج سے جانے سے پہلے دعا کے اندر کیا دعا کرو، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، اس سفر کو میرے لیے آسان کر دیجئے، اس سفر کو میرے لیے آسان کر دیجئے، جتنی بھی ترقی ہو جائے لیکن اس سفر کے اندر، اس حج کے اندر، اس عبادت کے اندر تکلیف ضرور آتی ہے۔ تو اللہ اس وقت کہتے ہیں کہ اس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں میری خاطر، یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ اعتراض کر رہے تھے۔ تو حج کو اس نیت سے کیا جائے کہ یہ حج ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ حج تو کرتے ہیں، کسی نے 10 حج کیے، کسی نے 8 کیے، لیکن ہم حج کرنے سے پہلے حج کے احکام نہیں سیکھتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا حج کرنے سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے، کیوں جا رہے ہیں، اس لیے ان کو سیکھیں۔ اور دوسری بات، حج کا یہ سفر موت سے پہلے مرنے کا سفر ہے، موت سے پہلے مرنے کا سفر ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، ہاتھ سے گھڑی اتار لی جاتی ہے، اس کے جوتے اتار لیے جاتے ہیں، اب اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، یہاں پر اس کو احرام پہنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر میں اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب حج کا سفر کرے تو اس کو ایک ایک موقع پر، ایک ایک جگہ پر یہ آخرت کا سفر اس کو یاد دلائے گا۔ کس طریقے سے کہ جب اس کے کپڑے، مردے کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، یہاں پر اس کے کپڑے اتار کر اس کو احرام پہنایا جا رہا ہے، گویا کہ اس نے کفن پہن لیا ہے، پھر مردے کو چارپائی پر رکھ کر ڈولی میں لے جا کر اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں پر جب یہ فلیٹ کے اندر بیٹھے گا، اس کے اندر اپنی اس کے سواری کے اندر بیٹھے گا تو سمجھ لے کہ مجھے اب اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ اور جب جو ہے یہ آدمی یہ ہوا کے اندر ہوگا تو اس وقت سمجھ لے کہ یہ عالم برزخ کے اندر سے گزر رہا ہے۔ اور پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ آدمی میدان محشر میں جمع ہو جائے گا، اس کو وہاں پر جمع کیا جائے گا۔ تو جب یہ آدمی وہاں پہنچے گا بیت اللہ میں، وہاں سے میدان عرفات کے اندر یہی میدان محشر ہے، اور پھر جب یہ بیت اللہ کا یہ حج مکمل کر لے گا تو میدان محشر میں کیا ہوگا، سارے لوگ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑیں گے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے، آپ اللہ کو کہہ دیجئے حساب کتاب شروع کر دیں، تو تب بات بنے گی۔ اسی طریقے سے جب بیت اللہ جب حج مکمل کر لیا، حج مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ کا سفر ہوتا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر کھڑے ہو کر التجائیں کی جاتی ہیں، یا رسول اللہ آج حج کر کے آئے ہیں، عبادت کر کے آئے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں اس عبادت کو، اس کے لیے آپ ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، پورا وہی سب آپ کو جو ہے ملے گا۔ تو یہ حج کا سفر یہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کیوں تعمیر کیا؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو ہر جگہ پر ہے، بیت اللہ کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟
اس کی وجہ یہ ہے دنیا کے اندر انسان جب کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، دنیا کے اندر انسان جب کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے، اب اس کو معافی مانگنی ہو تو وہ اس کے گھر پر جاتا ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے اس نے تیرے ساتھ بڑی دشمنی کی تھی، تیرے کو بہت اس نے ستایا تھا، لیکن تیرے گھر پر آیا ہے، چل کر آیا ہے، معاف کر دو۔ تو اسی طریقے سے بیت اللہ کو بنایا تاکہ لوگ جب یہاں سے سفر کا ارادہ کریں، وہاں پہنچ کر ان کے ذہن میں یہ ہو، اے اللہ میں نے گناہ کیا، تیرے حکموں کو ٹھکرایا تھا، زندگی بھر میں نے گناہ کیا، تیرے نبی کی سنتوں پر میں نے جو ہے عمل نہیں کیا، آج معافی مانگتا ہوں، تیرے گھر پر چل کر آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کسی نے بزرگ سے پوچھا، اللہ والے سے پوچھا، یہ بیت اللہ کا طواف کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے اپنے ہی انداز میں بتایا، آج ہمارے پاس واشنگ مشین ہے، اپنے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ گھماتی ہے اس کو، یہ کپڑے جتنے زیادہ گھومیں گے اتنے زیادہ صاف ہو جائیں گے۔ کہا کہ جب تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، چکر لگاتے ہو، جتنے زیادہ چکر لگاؤ گے دل کے گناہ، دل کی سیاہی، دل کی نفرتیں، دل کی کدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ قبر کے اندر بچھو ہیں، قبر کے اندر مکوڑے ہیں، قبر کے اندر سانپ ہے، قبر کے اندر اژدہا ہے، قبر کے اندر حشرات الارض ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں قبر کے اندر۔ کہا کہ اسی طرح تمہارا دل بھی قبر کی طرح ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں عداوت ہے، اس میں چغلی ہے، اس میں بد نظری ہے، اس کے اندر زنا ہے، یہ گناہوں سے بھرا ہوا دل ہے۔ جتنے چکر لگاتے جاؤ گے وہ ساری کدورتیں تمہاری باہر نکلتی چلی جائیں گی۔ پھر حجر اسود پر جاتا ہے، حجر اسود وہ جو جنت سے پتھر آیا، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا استلام کرتا ہے، دور سے، قریب ہے تو اس کو جا کر دیکھتا ہے، چومتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے کہ مغناطیس کھینچ لیتا ہے۔ پھر ملتزم کے پاس جاتا ہے، پھر مقام ابراہیم پر آتا ہے، پھر اس کے بعد زمزم پانی پیتا ہے تو تمام جسمانی بیماریاں وہ اسی وقت نکل جاتی ہیں۔ پھر صفا مروہ کا وہاں کی سائز کرتا ہے، وہاں کے چکر لگاتا ہے۔ تو بتایا کہ یہ سارا جتنا بھی سفر ہے حج کا، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور موت کی تیاری کرنے کا سفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔